بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت اہم مسئلہ جو زیر بحث ہے آج کل، جنوبی پنجاب کے ایک شہر میں ایک یونیورسٹی کے طالبات اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسے مسائل کیوں جنم لیتے ہیں؟ اتنے اچھے ہائی کوالیفائڈ لوگ، اتنے اچھے ہائیلی جو انسٹیٹیوشنس، اور اس میں جو سب سے ٹاپ ڈگری کرنے والے اسٹوڈنٹ، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوا؟ سب کے دل دکھی ہیں۔ اس میں ہمیں اس کا نفسیاتی پہلو جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا ہے کہ جی وہ لوگوں نے جو وہاں کے پروفیشنلز تھے جنہوں نے قوم کی تربیت کرنی ہے، وہ بگاڑ میں کیوں شامل ہو گئے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ تربیت کی کمی ہے۔ تعلیم اور تربیت، انہوں نے تعلیم تو بہت اعلیٰ حاصل کر لی لیکن ان کی بنیادی تربیت نہیں ہوئی۔ اب یہ کیوں نہیں ہوئی تربیت؟ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ میں نے ویلاگ کیا ہے حیوانیت اور انسانیت۔ حیوانوں میں 4 جبلتیں ہوتی ہیں بنیادی، باقی بھی ہیں لیکن 4 بنیاد کیا ہے؟ بچے پیدا کرنا، اپنا دفاع کرنا، ایک خاص قسم کی خوراک، خاص قسم کا گھر۔ دیکھیں جانور جو بھی ہیں وہ 4 چیزیں ضرور کریں گے، انسان بھی انہی جانوروں میں شامل ہے۔ اب یہ ان چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ خود غرضی پہ ہوتی ہے کہ جی جو بھی کام انہوں نے یہ چاروں میں سے کرنا ہے، اور بھی جبلتیں ہوتی ہیں کچھ لیکن یہ بنیادی ہیں۔ اب یہ ان میں وہ خود غرضی ہے کہ میں پہلے، کھانا ہے تو میں پہلے، گھر ہے تو میرا گھر، دوسروں کا جائے جہنم میں، اور اسی طرح جو ٹھیک۔ تو یہ ایک خود۔ اب لیکن انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، پھر اس کو تعلیمی کتابیں دی ہیں۔ دیکھیں نا، مختلف مذاہب، مختلف لیڈر، جو مذہبی لیڈر آئے ہیں مختلف مذاہب میں، وہ کیا تربیت کرتے ہیں کہ انسان نے ایک اچھا حیوانیت اس میں کیسے ختم کر کے انسان بنانا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تمام مذاہب کسی نہ کسی طرح سے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ضروری جو ٹھیک ہے یہ کرنا ہے۔ تو یہ بنیادی جو ہے وہ حیوانیت ان میں ختم نہیں ہوتی، ان کی تربیت، تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہوئی ہوتی، وہ ان میں جو انسان بننا ہوتا ہے وہ انسانیت نہیں آتی، تو ان کی ہر بات خود غرضی پہ، یہ ساری جبلتیں خود غرضی پہ۔ اب یہ ایک بنیادی مسئلہ جو ایک ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو سائیکولوجیکل ان میں پرابلم ہوتا ہے کہ یہ اب ان کی دوسرے ان کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے، کس ٹائپ پرسنالٹی ہوتے ہیں۔ یہ جو ایگزیکٹو قسم کے ہائی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان میں 2-4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ وہ ٹائپ اے پرسنالٹی ہوتی ہیں، کام کرنے والے، محنت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، اور اپنے آپ کو جو انہوں نے پروو کیا ہوا ہوتا ہے محنت کر کے، اور اس میں بھی پھر ان کی تربیت کا زیادہ ہوتا ہے کہ کس لہج پہ تربیت ہوئی ہے، آیا انسانیت ان میں آئی کہ نہیں؟ اگر نہیں آئی ہے تو وہ اپنی محنت کے بل پہ اوپر تو پہنچ جاتے ہیں لیکن ان میں وہ جبلتیں بنیادی خود غرضی کی اور یہ وہ قائم رہتی ہیں، اس لیے وہ اسی لہج پہ چلتے ہیں اور ان میں وہ چیزیں نہیں آ پاتی جو کہ ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ اب بڑے عہدے پہ ہو گئے لیکن اچھے انسان والی ہے، اب دیکھتے ہوں گے نا بڑے بڑے عہدوں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن ان کے کرتوت کیسے ہیں؟ یار کیا ہے یار، کوئی کیوں اتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے؟ کیا کتنی طاقت چاہیے؟ کیا اپنے دنیا سے لے جانا ہے؟ لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ تربیت، کیونکہ ان میں انسانیت نہیں آئی ہوئی ہوتی۔ اس کے مقابلے میں بہت سے دیکھیں جن کی اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ بڑی اعلیٰ پوزیشن پہ لیکن بڑے ہی دھیمے، اور ان کی اچھی خصلتیں ہوں گی۔ تو یہ ایک بنیادی چیز جو ہے یہ ہے تربیت۔ تو ان کی پرسنالٹی کے لحاظ سے اور تربیت کے لحاظ سے، پھر پلس ان کو طاقت جو ہے، جو طاقت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو باغی کر دیتی ہے، ان میں فرعونیت آ جاتی ہے، اور ان میں پھر وہ اپنے آپ کو میں جو وہ سمجھتے ہیں کہ، اور اس لحاظ سے پھر اگر ان کی بنیادی جو شروع سے بگاڑ طبیعت میں ہوتا ہے وہ پھر انسان کو خراب کرتا ہے، اور وہ اسی ایک لائن ان کی پہلے سے بگڑی ہوئی ہے اسی لائن پہ وہ غلط چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز، ایک نفسیاتی ان میں پرابلمس ہوتے ہیں۔ پھر اور کچھ نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں جو نظر نہیں آتے، جو
جو ہماری سوسائٹی ایسی ہے جس میں نفسیاتی مسائل کو جانچا ہی نہیں جاتا، ان کو بیماری نہیں سمجھا جاتا ہے. مثلا پرسنالٹی ڈس آرڈر، ایک ہوتا ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی، سوشوپیتھ، جو برائیاں غلط وہ کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں کہ جو برائی ہے. جاتے جاتے بلب توڑ دیں گے سرکاری، جاتے جاتے روڈ پہ اوپر کچھ وہ ایک ہوتے ہیں بریکر، ان کو توڑ دیں گے، وہ جو آنکھیں جس کو کہتے ہیں، ہاں ہاں خوش ہوتے ہیں. جاتے جاتے عورت کا دوپٹہ کھینچ دیا، کسی کو پرس چھین لیا. یہ کیا ہے، یہ اینٹی سوشل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. اس طرح کے لوگ بھی کئی دفعہ اوپر آ جاتے ہیں اور وہ پھر گڑبڑ کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہائپومینیا، ایک مینک ڈس آرڈر، پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. ہائپومینیا یعنی کم، ایک زیادہ باتیں، زیادہ بولنے، زیادہ ایکٹیویٹی والے، وہ اپنی ان میں زیادہ آگے بڑھنے کی، اپنی ان کی ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور یہ بیماری تو نہیں، ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے زمرے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہونے دیتے. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہائپومینیا یعنی ذہنی مریض، یعنی مینک، ہلکا مینیا ان میں ہوتا ہے، یا ان میں مینک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ پھر یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان میں، کیونکہ یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر دوسروں کی عزت اچھالتے اور کرتے ہیں. اب یہ چیزیں جو یہ ہمیں دیکھنی چاہیے. ایک اور بھی ہوتا ہے دماغ میں، ایک ہوتا ہے ایمیگڈلائٹ، ایک چھوٹی ایک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اگر اس میں کوئی پرابلم ہو جائے، ہائپریمیا، اس میں بلڈ سرکولیشن زیادہ ہو جائے، یا اس کا کو اس کی وجہ سے پھر وہ زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ساری چیزیں دیکھنی چاہیے ان لوگوں میں. ہمارا ضروری ہے کہ پرسنالٹی ٹیسٹ ہوں، ان کے نفسیاتی ٹیسٹ ہوں، تاکہ ایگزیکٹو پوسٹ پہ اچھے اور نفسیاتی طور پہ مضبوط اور صحیح لوگ اور ان کا کردار صحیح ہو، یہ لوگ آنے چاہیے. یہ ہیں جو. اب دوسرے جو ہیں کہ کچھ لوگ شکار کیوں ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا. اب یہ تو شکاری ہیں نا، بھیڑیے ہیں، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی شکار کرنا ہے اپنی بد بد خلقی، جو بد جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے. تو لوگ کیوں شکار ہو جاتے ہیں کچھ؟ اب ان میں بھی پرابلم ہوتا ہے، جو شکار ہوتے ہیں ان میں بھی پرابلم، پرسنالٹی پرابلمز ہوتے ہیں، ان میں بھی جو تربیت کی کمی ہوتی ہے. وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو ماں باپ نے صحیح طور پہ تربیت، ہماری کیا تربیت ہوتی ہے کس انسٹیٹیوشن میں؟ گھر میں تربیت ہوتی ہے ہماری، مسجدوں میں، گھر میں، مدرسوں میں، یا کہیں بھی کالجز، اسکول میں کیا تربیت ہو؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں بتایا جاتا. اب وہی را مٹیریل جو یونیورسٹی کالج میں جاتا ہے تو وہ شکار، جلدی شکار ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ وہ لوگ، یہ وہ ایسے شکار ہوتے ہیں جو اپنی، جن کی اہمیت نہیں ہوتی لیکن وہاں ان کے نزدیک یہ شکاری ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے نزدیک کر کر کے زیادہ اہم کر دیتے ہیں. ان کو وقتی طور پہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ اہم ہے، ہمارے زیادہ ہے. پھر ان کے بہت سارے کام نکل آتے ہیں، ان کے جیسے پاس ہو گئے، فیل ہو گئے، جب کوئی کئی دفعہ ٹریپ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ کوئی ایسی ان سے وہ غلط حرکت یا ایسے ٹریپ میں پھنسا لیتے ہیں، پھر بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے، یہ ان کے بیک گراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تعلیمی اداروں میں ہمارے ضروری ہے کہ ماں باپ خیال رکھیں کہ ان کے. پھر یہ ایک اور ہوتا ہے پیر پریشرس، مطلب گروپ بنتے ہیں، پازیٹیو گروپ، اچھے لوگوں کا گروپ، اور نیگیٹو گروپ، برے لوگوں کا گروپ. کئی دفعہ یہ ہمارے بچے برے لوگوں کے گروپ میں پھنس جاتے ہیں اور وہ پھر بلیک میل کرتے ہیں، وہ پھر کرتے ہیں، ڈرگس پہ لگا لیتے ہیں. آئس کا بہت آج کل مسئلہ ہے. کئی دفعہ ڈانس پارٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز کے نام کے اوپر ایسی پارٹیز کرتے ہیں جو ان کے لیے پھر وہ وہاں ٹریپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ نوجوان ہوتے ہیں، ویسے بھی نوجوانی میں ذرا شوق ہوتا ہے، دوستیاں یہ وہ، تو اس میں وہ پھر ایک مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے، یا ان کی پھر وہ ادھر دلچسپیاں شروع ہو جاتی ہیں، یا ان کو عادتیں پڑ جاتی ہیں اس کی. تو یہ ہمیں ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. ہمارے ضروری ہے کہ ہماری گورنمنٹ ان چیز کو دیکھے. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ ہیں بہت اچھے، زیادہ تر اچھے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو زیادہ اچھے لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو صحیح رائے راست پہ لائیں، یا ان کی نشاندہی کریں، ڈریں نہیں. یہ کیونکہ ہمارے یہ بھی بدقسمتی ہے کہ کچھ پریشرز باہر سے، مطلب کہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کے پریشرز کی وجہ سے بیچارے اچھے لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کو سمجھائیں، اگر ان کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، وہ ضرور سمجھیں گے. سمجھنا چاہیے. تو یہ اداروں کو بہتر کریں تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے اس میں نشہ یا بد اخلاقی یا غلط کیریکٹر
یا یہ حیوانیت نہ آئے، ان میں انسانیت آئے، تو یہ ہمارا جو بہت ضروری چیز ہے۔ اسی طرح جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہماری انجمنیں بنی ہیں، اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جو اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز ہیں، وہ پازیٹیو گروپ بنائیں، اچھے اچھے کاموں میں بچوں کو شامل کریں، تاکہ ان کے لیے ایک جو پازیٹیو گروپ ہو۔ اسی طرح جو کھیل کیا زیادہ فروغ دیا جائے، اچھی ایکٹیویٹیز کو زیادہ دیا جائے، تاکہ ان کی جو وینٹیلیشن ادھر ہو، بجائے اس کے کہ جی غلط رستوں پہ جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ماں باپ خیال رکھیں، گورنمنٹ خیال رکھے، ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں ان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ چیزوں کو کریں، کیونکہ ہماری یہ نہ ہو کہ ہماری نسل وہی یورپی نسل بن جائے اور ہم نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔